أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ومكروا اور انہوں نے مکر کیا. مکر ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، مکر و فریب. تو یہ لفظ جو ہے خفیہ تدبیروں کے بارے میں بولا جاتا ہے. مکر یعنی ایسی بات یا ایسا جال بننا کہ دوسرے کو دھوکے میں ڈال دینا، یہ مکر ہے لغتاً. وَمَكَرُوا اور انہوں نے مکر کیا، فریب کیا. وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے تدبیر کی. جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. تو وَمَكَرَ اللہ کا ترجمہ عام طور پر یہی کیا جاتا ہے، اللہ کی تدبیر. وَمَكَرُوا انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا، یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اذ قال اللہ جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک میں، یہ جو یا ہے نا اس کا معنی میں ہے. انا میں نے بے شک، انی یا متکلم کیا، بے شک میں، متوفی کا، متوفی اسم فاعل ہے توفا سے. متوفی کا میں تمہیں فوت کروں گا، یہ لفظی معنی ہے. اور جو لفظ وفا ہے نا، میم جو ہے نا یہ اسم فاعل کے لیے آئی ہے. یہ یتوفا یا کو جو مضارع کی یا کو میم میں بدل کر اسم فاعل بنایا جاتا ہے اگر ثلاثی مزید ہو تو. یہ ثلاثی مزید ہے وفا، تو اس سے اسم فاعل متوفی بنا. اور وفا جو ہے نا یہ پورا پورا بدلہ دینا یہ وفا ہے، یا پورا کرنا یہ وفا ہے. اسی سے لفظ ہے ایفاء العہد، وعدے کو پورا کرنا، ایفاء کرنا، پورا کرنا. وفا جس نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. تو ہم جو وفات ہے اس کو بھی
وفات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وہ اجل، وہ عمر کی وہ مدت پوری ہو جاتی ہے، تو اس مدت کو، عمر کی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، اس کو پورا کرنا وہ وفات ہے، وفات پا گئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی عمر پوری کر لی۔ انی متوفی کا، میں تمہیں فوت کروں گا، ورافع کا، رافع اسم فاعل ثلاثی سے ہے، رافع جیسے قاتل، کاتب اسم فاعل ہے، ورافع کا، اور تمہیں اٹھاؤں گا، الیہ اپنی طرف، الا میں نے طرف ہوتا ہے، یا متکلم کی ہے، الیہ اپنی طرف، ومطہرک، اور تجھے پاک کروں گا، مطہر اسم فاعل ہے، مطہر اسم مفعول ہے، تو یہ مطہر ہے، اسی طرح جیسے متوفی تھا اسم فاعل میم کے ساتھ، اسی طرح یہ مطہرک من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل، اور جاعل یہ اسم فاعل ہے ایضاً فاعل کے وزن پر، وجاعل الذین اتبعوک، اور بناؤں گا، جاعل کا معنی بنانا، جعل سے اسم فاعل جاعل، اور بناؤں گا، الذین اتبعوک، ان لوگوں کو جنہوں نے تیری اتباع کی، فوق اوپر، الذین کفروا، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک، ثم پھر، الی میری ہی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، مرجع لوٹنا، کم تمہارا، فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس چیز میں، کنتم تھے تم، تختلفون اختلاف کرتے، فاما الذین کفروا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبهم پس میں عذاب دوں گا ان کو، فا میں نے پس، اعذب فعل مضارع، عذاب دوں گا میں، ہم ان کو، عذابا شدیدا، یہ اس عذاب کی یعنی صفت ہے، عذابا شدیدا سخت عذاب، فی الدنیا یہ عذاب دنیا میں بھی ہوگا، دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی بھی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ میں پورا پورا بدلہ دوں گا، فَيُوَفِّيهِمْ وہی وفا والا لفظ ہے، بس پورا پورا دیا جائے گا ان کو، اجورہم ان کا اجر، واللہ اور اللہ، لا یحب الظالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ان کی مختصر سی تفسیر، وباللہ تعالی توفیق، اللہ کی توفیق سے، وَمَكَرُوا عیسائیوں نے، یا نبی جو ان کے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ انہوں نے مکر کیا، اور یہ وہ مکر کرنے والے بنی اسرائیل کے کافر تھے، ان کا مکر کرنا کیا تھا؟ ان کا مکر یہ کرنا یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا، اور ان کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ بنی اسرائیل پروپیگنڈے میں بڑے شروع سے بڑے ممتاز ہیں، اور اس وقت کا جو حاکم تھا، حاکم وقت، اس وقت کا بادشاہ، ان تک ان کی یعنی باتیں ایسی پہنچائیں جو بہتان تھے، کہ یہ ایسے کرتے فساد زمین میں پھیلا رہا ہے، یہ بھائی بھائی کو لڑا رہا ہے،
اور انہوں نے حضرت مریم پر بھی بہتان باندھا کہ اس کی ماں ایسی ویسی ہے. یہ ان کا سارا مکر تھا تاکہ حاکم وقت اس کو قتل کر دے. چنانچہ اس نے ان کے مکر میں آ کے بنی اسرائیل کے اس وقت کے حاکم نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ اس کو پکڑ کے لائیں اور اس کو سولی چڑھانا ہے. یہ ان کا مکر تھا. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا. یعنی جیسا عمل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ویسے ہی سزا دیتا ہے. جو سزا ہے انسان کی دنیا میں آخرت میں من جنس العمل ہوتی ہے. انہوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مکر کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سبحانہ و تعالی کہ وہ جس کو سولی چڑھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ایک بندے کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں بنا دیا اور انہوں نے اس کو سولی چڑھا دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ اب ان کا یہ پروگرام ہے، اب تمہیں یہ قتل کرنے کے لیے آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بلایا، جیسا کہ پچھلی آیت میں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا اپنی قوم سے کفر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی کہ یہ آپ کو اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ آپ کو قتل کر دیں گے. اور بنی اسرائیل کا وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے. تو اس حالات میں پوچھا میرا مدد کون ہے، میرا مددگار کون بنے گا؟ من انصاری، کون ہے میرا مددگار؟ الی اللہ، اللہ کی طرف. یعنی قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا، حواری یعنی ایسے ساتھی جو سچے محبت کرنے والے، فدائی، جانثار، وہ ہیں حواری. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرا حواری زبیر ابن عوام ہے. تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. یعنی اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے ہیں. جو اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے اللہ اس کی نصرت کرتا ہے. تو ان حواریوں میں سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھ پر جان کون نچھاور کرے گا، مجھ پر کون نثار ہوگا. یہ ان کا منصوبہ ہے، اور جو میرے لیے میرے دفاع میں شہید ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ان حواریوں میں سے ایک نے کہا میں آپ پر نثار ہوں، میری جان بھی آپ پر قربان ہے. حضرت عیسیٰ نے دوبارہ پوچھا تو اسی نے ہاتھ کھڑا کیا، اسی نے حامی بری، تو فرمایا ٹھیک ہے آپ ہی. چنانچہ جب وہ بادشاہ کے آتے ہیں سپاہی پکڑنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیتے ہیں. اس گھر کی کھڑکی میں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور وہ شخص جس نے حامی بھری تھی کہ میں آپ پر جان قربان کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح بنا دیتے ہیں، اور سپاہی اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور جا کے اس کو سولی چڑھا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ مکر تھا. اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا
نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہ ان کے ساتھ مکر تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، اور یہ قیامت کے آخری یعنی علامات میں سے ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے، لیکن اختلاف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے، سولی چڑھائے گئے، اور مومنوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، جو بتایا ہے کہ نہ ہی ان کو قتل کیا گیا، نہ ہی ان کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اور یہ اختلاف ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کرنا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، جو ان کی تدبیر تھی، جو ان کی باتیں تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جواب میں ان کے ساتھ وہی کیا جو جس کے وہ حقدار تھے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اگلی آیت ہے، جب کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا عیسیٰ، یہ حضرت عیسیٰ کو خبر دی جا رہی ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں فوت کروں گا، یعنی تمہیں قبض کروں گا، تمہاری روح قبض کروں گا، ایک تو یہ معنی ہے۔ اور متوفی کا معنی نیند بھی ہے، نیند۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، سورہ زمر کی آیت ہے کہ اللہ ہی تمہیں فوت کرتا ہے، تو جس کی وفات لکھی ہوتی ہے اس کی روح کو واپس نہیں کیا جاتا، اور وہ مکمل موت ہے۔ اور جس کی ابھی وقت نہیں آیا اس کی موت کا، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے۔ تو نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، نیند موت کی بہن ہے، ہماری زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو ہم جب دعا مانگتے ہیں، جب ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، تو پھر یہ دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندہ کیا ہمارے مرنے کے بعد، ہم تو مرے ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا۔ تو موت جو ہے وہ بھی نیند ہی کی ایک مکمل صورت ہے جس میں روح قبض کر لی جاتی ہے، اور نیند چھوٹی موت ہے۔ انی متوفیک، میں تمہیں فوت کروں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اب اس میں علماء کا یہ بھی ایک ہے کہ یہ متوفی کا جو ہے نا، یہ خبر دینا، ورافعک، یہ خبر پہلے دی، ہونا یہ بعد میں ہے کہ اٹھائے پہلے گئے اور ان کو موت بعد میں آئے گی جب ان کا نزول ہوگا، لیکن یہاں پہ تقدیم ہو گئی متوفی کی رافع کے اوپر۔ انی متوفیک ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اٹھاؤں گا اپنی طرف آسمانوں میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل ہونے سے محفوظ رکھا کہ وہ قاتلوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور اس میں ایک یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند ہے، اس لیے فرمایا رافعک الیہ، اٹھایا اس چیز کی طرف، اٹھایا بلندی کی طرف جاتا ہے نا، اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند ہے، آسمانوں پر ہے۔
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ، اور آپ کو پاک کرے گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تو یہ پاک کرنا اللہ تعالیٰ کا ان کافروں سے آپ کو بچانا تھا، یعنی وہ پکڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جنہوں نے آپ کی اتباع کی یعنی حضرت عیسیٰ کی، ان کو بنائے گا فوق الذین کفر، ان کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ کیا معنی؟ جنہوں نے اتباع کی، شرط اتباع کی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ان کے حواری تھے جو ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کا دفاع کیا، اور جو ان کی شریعت پر عمل پیرا تھے اور مسلمان تھے۔ ہر نبی کا دین اسلام ہے، جیسا کہ ہم نے یہ پچھلی آیت میں پڑھا، وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عیسیٰ کی اتباع کرنے والوں کو بلندی عطا فرمائے گا، ان کو بلند کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا الی یوم القیامہ ہے، قیامت تک ہے، کہ ان کی حجت ہی، ان کی دلیل ہی غالب رہے گی اور انہی کا غلبہ رہے گا قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر آخرت میں تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلے کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان سارے معاملات میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فیصلے کرنے ہیں قیامت کے دن، اور یہاں یہ بھی وعدہ ہے کہ غلبہ اور قوت انہی لوگوں کو حاصل رہے گی جو نبی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔